اللہ جل شانہ نے بہت لمبے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ان کے لیے حکم دیا ان کو وادی ذی زرع، جہاں پہ آج بیت اللہ ہے، یہ نشانات مٹ چکے تھے اور بیت اللہ کی دیواریں منہدم تھیں، اور یہاں پر صرف ریگستان، نہ آبادی اور نہ کوئی انسان اور نہ کوئی پانی اور نہ نباتات، درخت، کچھ بھی نہیں تھا۔ حکم دیا کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ اب یہاں پر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ اس وادی ذی زرع میں، جب وہاں پر کوئی انسان نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھے، پانی کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے لیے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ نے وہاں پہ وقت گزارا، اور پھر اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب دوبارہ جائیں اور وہاں جا کر، اب لوگ بھی بس چکے ہیں، آب زمزم بھی آ چکا ہے اور آبادی بھی آ چکی ہے، اب وہاں پر جائیں اور جا کر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ اللہ کا گھر جس کا نشان مٹ چکا تھا، اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے وہ ساری بنیادیں بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ اس کو، بیت اللہ کو آباد فرما دے، اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور دور دور سے لوگ سوار ہو کر اور پیدل ہو کر اس بیت اللہ کے حج کے لیے آیا کریں۔ اللہ جل شانہ نے ان کی یہ ساری دعائیں قبول فرمائیں، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع اس بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب اس بیت اللہ کی بنیادیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، دیواریں ٹوٹ چکی تھی، گر چکی تھی، وہاں پر کوئی ایک انسان بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، اور پھر اس کے لیے حج کی دعا فرمائی، امن کی دعا فرمائی، ثمرات کی یعنی معیشت کی دعا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تو تشریف لانا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ یہ سعادت مجھے نصیب فرما کہ میری اولاد میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق، اسماعیل، اسحاق کے بیٹے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب کے پھر 12 بیٹے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور یہ بنو اسرائیل کا سلسلہ چلا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ایک پیغمبر مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، میری اولاد میں سے ہو، اور اس کی یہ ذمہ داریاں ہوں گی۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، وہ لوگوں کے اوپر اللہ جل شانہ کی آیات کی تلاوت کر کے سنایا کریں گے، تلاوت کیا کریں گے اللہ کی آیات کی۔ اللہ جل شانہ نے اللہ کے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور قرآن کریم نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی بھی اور تلاوت سنی بھی۔ گویا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو پوری ہوئی، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن کی آیات کی اب تلاوت کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ جو قرآن کریم ہے جس کی تلاوت کی جائے گی، اس قرآن کریم کا علم، حکمت اور تزکیہ، یہ 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کریں گے۔ اب ہم ذرا اپنے اس معاشرے میں نظر دوڑائیں کہ کیا یہ چاروں کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد تو یہی تھا کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، لوگ قرآن کا علم حاصل کریں،
اس سے حکمت کے موتی چنیں اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں اور اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اور بطور مثال، بطور نمونہ، بطور آئیڈیل کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تیار ہوئی۔ وہ معاشرہ پروان چڑھا، اس معاشرے میں صحابہ نے قرآن کی تلاوت کر کے دکھایا، بیویاں بھی، بچے بھی، کھیتی باڑی بھی، کاروبار بھی، دنیا کے سارے معاملات بھی، ریاست مدینہ کی ذمہ داریاں بھی، اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت صحابہ کی کم نہیں ہوتی۔ بیویاں، بچے، کاروبار، دنیا کے معاملات، زندگی کے معاملات سارے چل رہے ہیں صحابہ کے، وہ فوت ہوتے ہیں تو وراثت میں، ترکے میں کروڑوں اربوں دراہم دنانیر ان کے ترکے میں رہتے ہیں، اور اس شان سے قبر میں اترتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے اعلان کیا ہوتا ہے کہ وہ صحابی رسول جنتی ہے۔ انہوں نے قرآن کا علم بھی حاصل کیا، دنیا بھی کمائی، انہوں نے قرآن کی حکمت کی باتیں بھی سیکھی، دنیا بھی کمائی، انہوں نے اپنے دلوں کو پاک اور صاف بھی کیا، اپنا تزکیہ بھی کیا اور دنیا بھی کمائی۔ آج ہم دنیا تو کما رہے ہیں لیکن نہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہمیں قرآن کا علم ہے، قرآن کا فہم ہے، نہ ہمیں حکمت پر معلوم ہے کہ حکمت کیا چیز ہے، اور نہ ہی ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں کہ اپنے دل کو برے رذائل سے، گندی عادات سے، گندے اخلاق سے، گندے خیالات سے، بری قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امت ان چاروں چیزوں کو پکڑ لے، ان چاروں چیزوں کا اہتمام کرے، اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اور ہمیں اجر بھی کتنا زیادہ تلاوت کا اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا کہ ایک حرف پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے، اور فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں، اور الف لام میم 3 حروف پڑھنے پہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس حدیث کے شارحین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے الف لام میم حروف مقطعات کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں بھی آتی، قرآن کا ترجمہ نہیں بھی آتا، الف لام میم کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا، نہ کسی عالم کو آتا ہے، نہ کسی غیر عالم کو آتا ہے، نہ کسی فقیر کو آتا ہے، کسی کو بھی نہیں آتا۔ حضور نے حدیث مبارکہ میں الف لام میم کا ذکر فرمایا اور فرمایا اس کے پڑھنے پہ بھی تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی، کہ سمجھ آئے نہ آئے صرف تلاوت کرتے رہو گے، اللہ جل شانہ ایک حرف کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں عطا۔ یہ اتنا بڑا آخرت کا سرمایہ۔ ہمارے ہاں لوگ قرآن دین کی طرف آتے نہیں، آ جائیں تو پھر ایسی جگہوں سے دین حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تلاوت کرنے کا کیا مقصد ہے جی، ہم لوگوں کو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی تلاوت کرنا ایک الگ حکم ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کا فہم کا ادراک کرنا وہ ایک الگ حکم ہے۔ تلاوت اپنے اندر ایک الگ حکم رکھتا ہے، اور جو لوگ تلاوت کے شوقین ہوتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کی برکات، اس کی رحمتیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آپ کے اوپر جادو ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تلاوت کثرت سے کریں۔ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، تلاوت کثرت سے کریں۔ آپ کی تنگ دستی ہے، برکت نہیں ہے، تلاوت کثرت سے کریں۔ آپ کے وقت کے اندر برکت نہیں ہے، کثرت سے تلاوت کریں۔ یہ تلاوت قرآن آپ کو دنیا آخرت کی ہر قسم کی خیر عطا فرمائے، ہر قسم کی خیر عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے بھی تھے اور تلاوت سنتے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو حضور ان سے فرماتے ہیں کہ عبداللہ مجھے تلاوت سناؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور میں اور آپ کو تلاوت سناؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں تلاوت کرتا ہوں مجھے یہ پسند ہے، ایسے ہی اللہ کے قرآن کی تلاوت سننا بھی مجھے پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قاری قرآن تھے۔ یہ تلاوت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور فرماتے ہیں ابی بن کعب مجھے تلاوت سناؤ۔
ابی ابن کعب فرماتے ہیں حضور میں آپ کو تلاوت سناؤں، آپ پہ تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ فرمایا ابی ابن کعب مجھے جبرائیل نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی ابن کعب سے کہو کہ وہ تلاوت کرے اور آپ اور باقی صحابہ ان کی تلاوت سنیں۔ ابی ابن کعب فرمانے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں ابی ابن کعب، یہ قرآن کی تلاوت کا فن، قرات، تجوید، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کو تلاوت اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ ابی ابن کعب سے کہو کہ وہ تلاوت کرے اور باقی صحابہ اور آپ ان کی تلاوت سنیں۔ ہم آج کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ یہ تلاوت قرآن، یہ انسان براہ راست اللہ جل شانہ کے اس کلام کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے تو یہ قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے، قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے، قرآن کی تاثیر ہے، ہر چیز کی تاثیر ہے، لیکن قرآن کی سب سے بڑھ کے تاثیر ہے۔ عام پانی ہے، سادہ پانی ہے، آپ اس کو چولہے پہ چڑھا دیں وہ ابلنا شروع کر دے گا، عام سادہ سا پانی ہے، اس کو آپ فریج میں رکھ دیں وہ برف بن جائے۔ ہر چیز کی، ہر ماحول کی تاثیر ہے۔ پھر جو شخص قرآن کی صحبت میں بیٹھ جائے، پانی تھوڑی دیر کے لیے آگ کی صحبت اختیار کرتا ہے، ابلنا شروع کر دیتا ہے، وہی پانی تھوڑی دیر فریج کی صحبت میں رہتا ہے، برف بن جاتا ہے۔ جب میں اور آپ گناہوں کی صحبت میں رہتے ہیں، دنیا کی صحبت میں رہتے ہیں، دنیا داروں کی صحبت میں رہتے ہیں، کاروبار کی صحبت میں رہتے ہیں، بے حیائی کی صحبت میں رہتے ہیں، ناچ گانے کی صحبت میں رہتے ہیں، تو ہمارے دل پھر گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، پھر ہمارے دل گناہوں کے لیے لپک لپک کے جاتے ہیں۔ بے حیائی کو ہم پھر بے حیائی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، سود کو ہم کاروبار کہتے ہیں، ان گناہوں کو ہم گناہ مانتے ہی نہیں۔ لیکن جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے کثرت سے، صبح اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، پھر تلاوت کرتا ہے 2 پارے 4 پارے 7 پارے، اللہ جل شانہ پورے دن اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ قرآن اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جب بھی اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، گناہوں کی طرف دل کرتا ہے، یہ قرآن ضرور اس کے لیے ڈھال بنتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے۔ یہ قرآن کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور جتنا قرآن کی تلاوت زیادہ کریں گے اتنا اللہ کا آپ قرب پائیں گے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، دلیل آپ کے سامنے ہے۔ ابی ابن کعب کثرت سے تلاوت کرتے تھے، بہترین قرآن پڑھتے تھے، خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے ان کا نام لے کر فرمایا کہ اس کی تلاوت کروائی جائے۔ میں اور آپ جو یہ زندگی جی رہے ہیں، چاہے ہم لوگ دیندار ہیں چاہے دنیا دار ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم لوگ سب سے زیادہ دور، سب سے زیادہ دور۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ذکر اذکار، ہمارے نوافل، ہماری تہجد، ہمارے سارے جتنا بھی ہمارا یہ ایک ٹائم پیریڈ بنتا ہے عبادت کا، اس میں اکثر حصہ تلاوت قرآن کا ہونا چاہیے۔ براہ راست قرآن کی صحبت، براہ راست اللہ کا قرب، لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہمیں قرآن پڑھنا آئے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگی گزار دی اور وہ قرآن کا ایک پارہ بھی ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنے گریبان میں سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ انہوں نے کس کام کے اوپر زندگی لگا، انہوں نے کس مقصد پہ زندگی لگا دی۔ اللہ نے آنکھیں دی، دماغ دیا، دل دیا، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اردو زبان بھی سیکھ لی، پٹھواری بھی سیکھ لی، پنجابی بھی سیکھ لی، کشمیری بھی سیکھ لی، سب کچھ سیکھ لیا، موبائل چلانا سیکھ لیا، گاڑی چلانا سیکھ لیا، اے سی چلانا سیکھ لیا، ہر چیز سیکھ لی، نہیں سیکھا تو اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ آج رات کو ضرور سوچئے گا کہ ہم نے زندگی ضائع کر دی یا زندگی میں کچھ حاصل کیا۔ حاصل حصول وہی ہے جو مرنے کے بعد قبر میں ہمیں ملے گا۔ دنیا میں جتنا بھی کما لیں، آپ کے مرنے کی دیر ہے، آپ کے ورثاء آپ کے ترکے کے اوپر لڑائی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ ان کا مال ہے جو آپ کما رہے ہیں، جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا ہے، جو آپ نے پہن لیا وہ آپ کا ہے، جو آپ نے استعمال کر لیا وہ آپ کا ہے، باقی سارے لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، سارے کا سارا مال آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ورثاء کو ملے گا۔ آپ کو قبر میں آپ کے نیک اعمال ملیں گے، آپ کی تلاوت ملے گی، اور یہ قرآن، یہ قبر میں قرآن شفاعت کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو اس کو پڑھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے۔
تو سب سے پہلا کام ہم نے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. نورانی قاعدہ لے کر 60 سال کی عمر میں بیٹھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے, اللہ کی قسم پسند ہے. اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. کمی تھی زندگی کی, کوتاہی میں زندگی گزری, نہیں سیکھ سکا, لیکن اللہ نے یہ موقع دیا کہ یہ سمجھ عطا فرما دی کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے دنیا جہان کے سارے کام سیکھے لیکن اللہ کا قرآن پڑھنا نہ سیکھا. آج نورانی قاعدہ لے کر بیٹھ جائیں, اللہ جل شانہ سے مانگیں, اللہ آپ کی زبان کی گیروں کو کھولیں گے, آپ قرآن پڑھیں گے, آپ کو لطف بھی ملے گا انشاءاللہ. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. دوسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اس دعا میں, فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اس قرآن کی, اس کتاب کی تعلیمات, اس کا علم وہ حاصل کر. یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. میں نام تو نہیں لیتا. مجھے کل پرسوں ایک ساتھی ملے تو کہنے لگے, میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا مولانا صاحب, تو کہنے لگے وہ ٹیکسی ڈرائیور تو کہنے لگے میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے اور میں فلاں مسجد میں درس قرآن دیتا ہوں. بٹ ٹیکسی چلانا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کاروبار کرنا, لیکن درس قرآن کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اس قرآن کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی میڈیکل کی کتاب ہے, کوئی ریاضی کی کتاب ہے, کوئی ناول ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا اور آپ نے بیٹھ کے اس کی آگے تشریحات کرنا شروع کر. تفسیر بالرائے بھی حرام ہے. ایک شخص نے بغیر قرآن کا علم حاصل کیے اپنی طرف سے ایک بات کہی, اگرچہ وہ سچی بات تھی, اگرچہ وہ بات قرآن کی تعلیمات کے مطابق تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس شخص نے غلط کام کیا. یہ اس کی ڈومین نہیں ہے, یہ اس کا کام نہیں ہے. قرآن کا درس ضرور دیں, ضرور دیں. یہ سب سے بڑا آپ کے لیے قیامت والے دن سرمایہ ہوگا, لیکن تب دیں جب آپ قرآن کا علم حاصل کر لیں, جب آپ قرآن کی باریکیوں کو سمجھ سکیں. یہ نہیں کہ اردو کا ایک ترجمہ آپ پڑھ کے آپ درس قرآن دینا شروع کر دیں. یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے اس زمانے میں اس قرآن کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ ایسے لوگوں کو پیشوا بنائیں گے جن کے پاس علم کوئی نہیں ہوگا, چرب لسان ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, وہ مسئلہ بتائیں گے, قرآن کی تشریحات کریں گے بغیر علم کے. اور حضور نے فرمایا ہم ضلوا وأضلوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ایسے غلط تشریحات کر کے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے. آج وہ زمانہ آیا ہوا, اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. کہیں اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا, کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا. استاد کے بنا تو کوئی موٹر سائیکل کا میکینک بھی نہیں بنتا, استاد کے بغیر تو کوئی گاڑیوں کا میکینک بھی نہیں بنتا, استاد کے بغیر تو کوئی درزی بھی نہیں بنتا. یہ قرآن کا علم جو سینہ بسینہ اللہ کے نبی سے صحابہ, صحابہ سے تابعین, تابعین سے تبع تابعین, علماء فقہاء سے ہوتا آیا, یہ ممبر رسول پہ جو عالم دین بیٹھا ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس عالم دین کی سند حدیث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتی ہے. ہم نے جس استاد سے حدیث پڑھی, اس نے جس استاد سے حدیث پڑھی, اس نے جس سے علم حاصل کیا, اس نے جس سے حاصل کیا, یہ 14 واسطے بنتے, 18 بنتے, 30 بنتے, 35 40 بنتے. ان 35 40 واسطوں سے ہوتا ہوا ہمارا علماء کرام کا علم کی نسبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی. تب جا کر علماء اجازت دیتے ہیں کہ بیٹا آپ جائیں, آپ جا کر کسی ممبر پہ بیٹھیں, کسی اللہ کے رسول کے مصلی پہ بیٹھیں, جا کے آپ قرآن کا علم سکھائیں, لوگوں میں دین کی بات کریں. واعظ نصیحت کرنا اور بات ہے. آپ کسی کو کہیں نماز تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھا کرو, یار برے کام نہ کرو, یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے. قرآن کی تشریحات یہ پہلے سیکھو, وقت دو. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 16 سال رات میں نے ایسی حالت میں گزری, سردی ہو یا گرمی ہو, میں نے کبھی اٹھ کے پانی نہیں پیا. شاگردوں نے پوچھا حضرت پانی نہ پینے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں پیتا تھا کہ کہیں میرا مطالعہ نہ ضائع ہو جائے, یعنی جو میں سبق پڑھ رہا ہوں وہ وقت نہ ضائع ہو جائے. رات کا وقت تنہائی کا بہترین قسم کا فوکس ہوتا ہے, ساری خیالات, ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, فوکس ہوتا ہے دماغ کا, دل کا. تو فرماتے ہیں کہ وہ تنہائی کا وقت میسر ہوتا تھا. میں کہتا تھا میں اٹھوں گا, باہر جاؤں گا, گلاس لوں گا, مٹکے کے پاس جاؤں گا, پانی لوں گا, میرا وقت ضائع ہو جائے گا. یہ ایسے علم حاصل کیا تو آج لاکھوں کروڑوں لوگ امام شافعی کے ماننے والے, ان کے مسائل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے موجود. تو قرآن کا علم حاصل کریں. چلے آپ اس طرح حاصل نہیں کر سکتے, زندگی گزر گئی, مصروفیات ایسی ہیں, کم از کم اتنا تو حاصل کریں کہ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزر جائے.
یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، نماز کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، بنیادی 8 10 مسائل، 50 مسائل، یہ ہر مسلمان کو ازبر ہونے چاہیے۔ پاکی ناپاکی کے مسائل، پھر حکمت کی بہت سی جو ہے وہ تفاسیر کی ہیں مفسرین نے، بعض نے اس کو دانائی سے تعبیر کیا، بعض نے اس کو قرآن کی تشریحات سے تعبیر کیا، بعض نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعبیر کیا۔ الغرض یہ کہ پورے کے پورا دین ہی دانائی ہے، پورے کا پورا دین ہی حکمت بھرا ہے۔ جتنا آپ دین پہ عمل کریں گے اللہ جل شان آپ کو حکمت اور دانائی عطا فرماتے چلے جائیں۔ اور پھر کیا فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا رسول بھیج دے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو لوگوں کا تزکیہ کرے۔ پھر کیسا تزکیہ کیا حضور نے صحابہ کا، کہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے کفر بھی نکل چکا، نفاق بھی نکل چکا، فسق بھی نکل چکا، اولئک هم الراشدون۔ اب تو یہ صحابہ کرام رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، ہم بھی رشد و ہدایت کے مینارے بن سکتے ہیں اگر ہم قرآن کی، اللہ کے نبی کی ان تعلیمات پہ عمل کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن کا علم حاصل کریں، زندگی کھپائیں۔ نہیں کھپا سکتے تو کم از کم اتنا تو وقت دیں کہ جس سے ہم قرآن کی تعلیمات سے، اللہ کے نبی کی حدیث سے اتنا علم حاصل کر سکیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزر سکے۔ کھانا کیسا، پینا کیسا، لباس کیسا، اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، بچہ پردہ کیا ہے، کون گھر میں آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا ہے، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، یہ معلومات تو ضروری ہے جو ہمارے بچیوں کو ہونی چاہیے۔ اور پھر تزکیہ، کہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا، برے گندے خیالات سے پاک رکھنا، لوگوں کو دیکھ کے ان کے رزق پہ نظر نہ ڈالنا، ان کو نظریں نہ لگانا، ان کے خلاف پروپیگنڈے اور گندی باتیں اور بری باتیں نہ کرنا، اللہ نے جو رزق دیا اس پہ قناعت اختیار کرنا، اپنے دل کو ان تمام بری صفات سے پاک کرنا۔ جب ایسے ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائیں گے، زندگی کا سکون عطا فرمائیں گے۔